بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اے نیو لیکچر سیریز۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم مطالعہ پاکستان لازمی کی بک جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ مطالعہ پاکستان لازمی کوڈ نمبر 417، 5438 اور 9402، ان تینوں کوڈز کے لیے جو ہے وہ ایک ہی بک جو ہے یہ چلتی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ یہ بی اے، بی ایڈ، اے ڈی اور بی ایس کورسز وغیرہ کے لیے یہ والی بک ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ٹیکسٹ بک ہے یہ۔ اچھا، تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے لیکچرز جو ہیں وہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی مجھے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ والے جو ایزی سبجیکٹس ہوتے ہیں آپ ان کو خود ہی پڑھ کر پاس تو آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ پاس کرنا نہیں ہوتا۔ پاس تو ہر اسٹوڈنٹ کر لیتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس میں مارکس جو ہیں وہ اچھے بنانے ہوتے ہیں۔ اچھے نمبر اگر آپ اس میں اچیو کر لیں تو پھر وہ آپ کے جو مشکل سبجیکٹس ہیں ان کی کمی جو ہے وہ پوری کر دیتے ہیں یہ والے سبجیکٹس جو ہیں، کیونکہ یہ والے ایزی سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں نمبر لینے آسان ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ان پر توجہ دیں زیادہ تو آپ کے جو ڈیفیکلٹ سبجیکٹس ہیں ان کے نمبروں کی کمی جو ہے وہ یہ والے سبجیکٹس جو ہیں وہ پورے کر جاتے ہیں، کیونکہ آج کل میرٹ ہی دیکھا جاتا ہے۔ تو نمبرز جو ہیں وہ آپ کے میرٹ میں ہونے چاہیے، آپ کے مطلب جتنے زیادہ نمبر آئیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ نیکسٹ آپ کے لیے ایڈمیشن لینا آسان ہوتا ہے۔ کہیں جابز وغیرہ کے لیے اپلائی کریں تو بھی میرٹ کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا ایک ایک نمبر قیمتی ہوتا ہے، تو آپ نے جتنا زور مشکل سبجیکٹس پر لگانا ہوتا ہے اتنا ہی زور آپ نے ان سبجیکٹس پر بھی لگانا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کا رزلٹ جو ہے وہ بہتر کرنا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اس بک کی طرف۔ مطالعہ پاکستان بی اے، بی ایس، بی ایڈ وغیرہ 417، 5438 اور 9402 کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے کنٹینٹس کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلا جو یونٹ ہے وہ اس کا ہے اسلام جنوبی ایشیا میں۔ جنوبی ایشیا میں اسلام کب اور کیسے آیا۔ اس کے بعد دوسرا یونٹ ہے جدوجہد آزادی 1857 کی جنگ آزادی۔ بڑا اہم چیپٹر ہے، ایک کوسچن لازمی اس میں سے آتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کوسچن ہے جی دو قومی نظریہ اور تحریک پاکستان 1868 تا 1930۔ چوتھا یونٹ ہے دو قومی نظریہ اور تحریک پاکستان حصہ دوم۔ یہ حصہ اول تھا، یہ حصہ دوم ہے، 1930 تا 1947۔ اس کے بعد ہے پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد۔ یہ بھی اہم چیپٹر ہے، اس میں سے بھی کافی سارے کوسچن آتے ہیں، کافی سارے پیپرز میں ایک کوسچن لازمی آیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ظہور پاکستان، یعنی پاکستان جو ہے وہ کب معرض وجود میں آیا۔ اس کے بعد ہے تاریخ پاکستان۔ اس کے بعد ہے جی 1947 کے بعد اردو ادب میں اہم رجحانات، اس میں سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ کوسچن آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیرونی تعلقات اور پاکستان جو ہے وہ تحفظ کا خواہاں 1947 تا 1971۔ یہ 9 چیپٹرز ہیں اس بک کے اندر۔ یہ تو تھا اس کے کنٹینٹس کا تعارف۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں پیپر پیٹرن کے حوالے سے کہ پیپر جو ہے اس کی سیٹنگ کس طرح ہونی ہے، پیپر پیٹرن کیا ہوگا اور کس لحاظ سے آپ کا جو وہ پیپر آئے گا۔ اچھا جی، یہ ایک پیپر ہے سپرنگ 2021 کا، جو پچھلے سال کا پیپر ہے، سپرنگ سمیسٹر کا۔ تو سپرنگ 2021 یا اس سے پچھلے جتنے بھی پیپرز ہیں اس میں تو ایک ہی پیٹرن ہوتا تھا کہ پہلا کوسچن جو ہے وہ اس طرح ہوتا تھا فل ان دی بلینکس والا، یا پھر آپ کے پاس ہوتا تھا ایم سی کیوز یا اس قسم کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی تھی۔ پہلا کوسچن لازمی ہوتا تھا 20 نمبر کا۔ اس کے بعد والے جتنے بھی کوسچن ہوتے تھے وہ لانگ کوسچن ہوتے تھے، 20 نمبر کا ایک ایک کوسچن ہوتا تھا، جس طرح یہ جنگ آزادی والا ہے، یا پیٹرن کے حوالے سے میں پہلے بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح جو ہیں وہ 8 کوسچن ہوتے تھے، جن میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے تھے، لیکن پہلا کوسچن جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہوتا تھا۔ ساتھ لکھا ہوتا تھا کہ پہلا سوال جو ہے وہ لازمی ہے، تو یہ پہلا کوسچن آپ نے کمپلسری کرنا ہوتا تھا 20 نمبر کا۔ اس کے بعد جو بچتے ہیں آپ کے 7 کوسچن بچتے تھے، ان 7 میں سے آپ نے 4 کرنے ہوتے تھے۔
ٹوٹل آپ نے 5 کوسچن کرنے ہوتے تھے، لیکن جو لاسٹ ٹائم پیپر ہوا ہے آٹم 2021 کا، اس نے تھوڑی سی چینجنگ کی ہے۔ اگر آپ آٹم والا پیپر دیکھیں، آٹم 2021 والا پیپر، تو وہاں سے اس نے پیٹرن بالکل چینج کر دیا ہے۔ آٹم 2021 میں اس نے جو ایم سی کیوز والا تھا، شارٹ کوسچن والا یا فل ان دی بلینکس والا جو پہلا کوسچن ہوتا تھا، اس کو اس نے ختم کر دیا تھا۔ اس نے اس کی جگہ پہ بھی لانگ کوسچن ہی کر دیا ہے، تو سارے 8 کے 8 کوسچن جو ہیں وہ اس نے بڑے سوال کر دیے ہیں، اور ان سب میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں، کوئی سے بھی 5 آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کنڈیشن کوئی نہیں ہے کہ پہلا کوسچن لازمی ہے، آپ نے سارے 8 کوسچن میں سے جو 5 آپ کو صحیح طرح سے آتے ہیں آپ نے وہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ یہ مطلب آخری جو پیپر ہے، لاسٹ پیپر، اس میں ہی یہ چینج ہوا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیپر تھے ان سب میں جو ہے وہ شارٹ کوسچن والا پہلا کوسچن لازمی آتا تھا۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ آپ کے پیپر میں بھی سارے لانگ کوسچن ہی آئیں، کیونکہ پیٹرن جو ہے وہ پچھلی دفعہ چینج ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پچھلا پیٹرن بھی فالو کر دے، کیونکہ ایگزامنر جو ہے وہ اس کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، شاید وہ شارٹ کوسچن بھی دے دے، لیکن آپ نے یہ کنسیپٹ بنا کر جانا ہے کہ شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی آپ تیار ہوں اور لانگ کوسچن کے حوالے سے بھی، کیونکہ اگر آپ شارٹ کوسچن کو اسٹڈی کریں گے تو لانگ کوسچن آٹومیٹیکلی آپ کے کافی سارے جو ہے وہ اٹیمپٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے جی اس کا پیپر پیٹرن۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پاسٹ پیپرز کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاسٹ پیپر جو پاسٹ پیپرز کے اندر جو جو کوسچنز آئے ہیں، امپورٹنٹ کوسچنز، اور ان کے سلوشنز جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کے لیکچر میں بس اس کا انٹروڈکشن ہی کروانا تھا، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس سے فیملیئر ہو جائیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔